مخالفین کے جتنے بھی جلسے آزاد کشمیر ہوئے ہیں وہ سب جلسے بھی اگر ملا دو تو کشمیری عوام کی اتنی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے ان جلسوں کی کہ مسلم لیگ نون کے ایک جلسے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. پچھلے چند دنوں میں پوری دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں اگر عوام کی کوئی طاقت ہے تو اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون. پچھلے الیکشنز میں 2 سیٹیں حاصل کرنے والوں یاد رکھو کہ اگر تم نے مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو 2 سیٹوں والوں یاد رکھو آزاد کشمیر کی عوام تمہیں چھوڑے گی نہیں. ایک تو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے نا, لیکن ان کی جو طاقت ہے وہ اوپر ایک اور بھی جس کو یہ خلائی مخلوق کہتے ہیں. اگر دھند نہ چھائی جولائی کے مہینے میں, یاد رکھو مسلم لیگ نون اب وہ پرانی جماعت نہیں رہی. جب سردی کے مہینے میں بھی 10 کے الیکشن میں دھند چھا گئی تھی اور اس دھند میں الیکشن کمیشن کے آفیسرز اغوا ہو گئے تھے, ووٹوں کے ڈبے اغوا ہو گئے تھے, ووٹوں کے تھیلے اٹھا کر لے گئے تھے, تو یاد رکھنا یہ بیٹھی ہے مسلم لیگ نون کی شیر کی نوشین افتخار. اور 10 کے عوام نے اس دھند میں سے بھی ووٹ چوروں کو ڈھونڈ کے نکال کے عوام کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا. تو خاطر جمع رکھو کہ اگر آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو اس کا تمہیں عمران خان بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. یہ بات کو تم بھی سمجھو, آزاد کشمیر کے عوام کو ہلکا نہ لو. کل کے جلسوں میں نے بات کی کہ تم نے نواز شریف پر اتنے ظلم کر لیے, ظلم کے پہاڑ توڑ لیے, تم نے اس کو سازش کے ذریعے عوام کی کرسی سے, اقتدار کی کرسی سے ہٹایا, اس پر جھوٹے مقدمات قائم کیے, اس کی بیٹی کو جیلوں میں گھسیٹا, لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ لندن میں بیٹھا ہے, لیکن اس کو ہرانے کے لیے تمہیں الیکشن چوری کرنا پڑا. یہ مان لو کہ تم ایک پیج پر رہ کر بھی ہار گئے ہو, نواز شریف عوام کی عدالت میں آج بھی جیت گیا ہے. چند افراد جن کو آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتی ہوں, آپ بھی پہچانتے ہو, میں بھی پہچانتی ہوں, کل انہوں نے میری کوئی تقریر اٹھا کے بولے کہ مریم نواز شریف فوج پر تنقید کرتی ہے, مریم نواز شریف نے اپنی توپوں کا رخ فوج پر کر دیا. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کی طرح اس دھرتی کی بیٹی ہے, اس مٹی کی بیٹی ہے, افواج پاکستان سے پیار کرتی ہے. جب نواز شریف صاحب نے بھی نام لیے تو انہوں نے چند کرداروں کے نام لیے, ادارے کا نام نہیں لیا, کیونکہ ادارہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. ادارہ آپ کا ادارہ اور ادارہ میرا ادارہ ہے. ہم اس ادارے کے لیے جو کرنا ہے کریں گے, جو کیا ہے وہ کریں گے. لیکن آج اگر عوام ان چند افراد یا ان چند کرداروں کی بات کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے؟ آج ان پر جب تنقید ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آپ کا اپنا لایا ہوا سلیکٹڈ لوگوں کو اپنے منہ سے یہ کہتا ہے کہ فکر نہ کریں, میرے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, تو وہ تو اپنے منہ سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مجھے لانے والے عوام نہیں ہے, مجھے لانے والے تم ہو. اور پھر جب وہی آپ کی لائی ہوئی سوغات 22 کروڑ عوام پر مہنگائی کا قہر توڑتی ہے, جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں, جب عمران خان چینی مہنگی کرتا ہے تو لوگ سلیکٹرز کو کوستے ہیں. مریم نواز تو چینی مہنگی نہیں کرتی نا, کرتی ہے مریم نواز چینی مہنگی؟ آج جب تیل کی قیمتیں 73 سال میں پیٹرول کی قیمتیں جانتے ہو نا کتنی ہے, 118 روپے کا فی لیٹر تیل آج بک رہا ہے. 73 سال میں کبھی پیٹرول کی قیمتیں 118 پر نہیں گئی. تو جب صبح اٹھ کے عوام یہ دیکھتی ہے کہ عمران خان نے 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 118 روپے کر دی ہے,
تو تنقید کس پر ہوتی ہے؟ سلیکٹرز پر ہوتی ہے۔ مریم نواز تو پیٹرول مہنگا نہیں کرتی نا، جب کشمیر کا تم سودا کر کے آ جاتے ہو تو تنقید سلیکٹرز پہ ہوتی ہے۔ کشمیر کا سودا مریم نواز شریف نے تو نہیں کیا نا۔ جب ادویات مہنگی ہوتی ہیں تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوغات جو ہے، یہ تحفہ جو ہے، یہ آپ کا دیا ہوا ہے پاکستانی عوام کو۔ کشمیر کا فیصلہ، کشمیر کی قسمت کا فیصلہ، کشمیر کی عزت کا فیصلہ، کشمیر کی خود مختاری کا فیصلہ، کشمیر کی پہچان کا فیصلہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، جو کہتا ہے مجھے سلیکٹرز چوز کر کے لے کر آئے ہیں۔ کشمیر کا فیصلہ ایسے انسان کے حق میں نہیں دیا جا سکتا جو کشمیر کا مقدمہ ہار کر آ کر کہتا ہے میں ورلڈ کپ لے کر آیا ہوں، جو کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آتا ہے اور قوم کو یہ سبق دیتا ہے کہ سر جھکا کے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو۔ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا جس کو جب آزاد کشمیر کا جھنڈا پکڑانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اس جھنڈے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا جس نے کل کشمیر کی سڑکوں پہ کھلے عام کشمیریوں پر گولیاں برسائی ہیں۔ بھائی مقبوضہ کشمیر میں تو بھارتی فوج نہتے کشمیریوں پر گولی برساتی تھی، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ کل پاکستان نے وہ شرمناک مناظر دیکھے کہ جس کو تم آزاد کشمیر کا کشمیر افیز کا وزیر بنایا ہوا ہے، اس کے محافظوں نے، اس کے لوگوں نے جب کشمیریوں نے انڈوں سے اور ٹماٹروں سے اور جوتوں سے استقبال کیا۔ ایک بات میں اور بتا دوں، میں کسی کے اوپر انڈے، ٹماٹر، جوتے پھینکنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اپنے مخالف سے بھی جب بات کرتی ہوں تو میں ایک لائن کو کراس نہیں کرتی، میں نواز شریف کی بیٹی ہوں۔ لیکن جب آپ کشمیریوں کو بکاؤ مال کہیں گے، جب آپ کشمیریوں کے جھنڈے کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، جب آپ کشمیر کا مقدمہ ہار کر آئیں گے اور کشمیریوں کو کہیں گے کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو، تو مجھے بتاؤ کہ کشمیری آپ کا استقبال کیا پھولوں کے ہاروں سے کریں گے؟ آج جن چیزوں سے آپ کا استقبال ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان تم خود ہو۔ تو کشمیری بھائیوں، 25 جولائی کو بہت سوچ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا۔ انشاءاللہ تعالی شیر پر مہر لگانا، 25 جولائی کو کوئی بھی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے،